داستان ایمان فروشوں کی جلد اول کے ساتھ چھٹا حصہ۔ فلسطین سے آئی صلیبی لڑکی اور ایوبی کا کماندار۔ اس نے رکابوں سے پاؤں پیچھے کر لیے۔ اس کی دہشت زدگی کا یہ عالم تھا کہ اس نے گھوڑے کی لگام چھوڑ کر ہاتھ اٹھا کر جوڑ دیے اور گلا پھاڑ کر خدا کو پکارنے لگی، میرے عظیم خدا، آسمانوں کے خدا، میرے گناہ معاف کر دے۔ میں گناہ گار ہوں، میرا بال بال گناہ گار ہے۔ میں گناہ کرنے آئی تھی، میں نے گناہوں میں پرورش پائی ہے۔ میرے خدا، میں اس وقت بہت چھوٹی تھی جب مجھے بڑوں نے گناہوں کے راستے پر ڈالا تھا۔ انہوں نے مجھے گناہوں کے سبق دیے، جوان کیا اور کہا کہ جاؤ، مردوں کو اپنے حسن اور اپنے جسم سے گمراہ کرو، ان کے ہاتھوں انسانوں کو قتل کرواؤ، جھوٹ بولو، فریب دو اور بدکار بن جاؤ۔ انہوں نے بتایا کہ یہ صلیب کا فرض ہے، تم پورا کرو گی تو جنت میں جاؤ گی۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی اور اس کے گھوڑے کی رفتار گھٹتی جا رہی تھی۔ زاروں قطع روتے اس نے خدا سے کہا، تیرا جو مذہب سچا ہے مجھے اسی کا معجزہ دکھا۔ اس کے عقائد متزلزل ہو گئے تھے۔ گناہوں کے احساس نے اس کے دماغ پر قابو پا لیا تھا۔ موت کے خوف نے اسے فراموش کرا دیا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ اسے اپنا ماضی گناہوں میں ڈوبا نظر آ رہا تھا اور اس کے دل میں یہ احساس بیدار ہوتا جا رہا تھا کہ اسے استعمال کی چیز بنا کر مردوں کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو سزا ذمہ داروں کی بجائے صرف اس اکیلے کو کیوں مل رہی ہے؟ اس پر غشی کی لہر آئی اور گزر گئی۔ اس نے دھاڑے مارتے بلند آواز سے کہا، میری مدد کرو میرے خدا، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ اور ساتھ ہی اسے یاد آ گیا کہ وہ یتیم بچی ہے۔ موت کو سامنے دیکھ کر انسان کے سامنے اس کا ماضی گھوم جاتا ہے، جو انسانی فطرت کا قدرتی عمل ہے۔ اس جوان لڑکی نے بھی ماضی میں پناہ لینے کی کوشش کی، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ماں نہیں تھی، باپ نہیں تھا، کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ ہاں، اسے کچھ یاد آیا کہ صلیبیوں نے اسے پالا اور اس راہ پر ڈالا جہاں وہ ایک بڑا ہی حسین دھوکہ بن گئی تھی۔ اسے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی، وہ اب بخشش چاہتی تھی۔ اسے پھر سے غشی آنے لگی۔ گھوڑے کی رفتار اتنی سست ہو گئی تھی کہ اب وہ بمشکل ہی چل رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی آندھی بھی تھمنے لگی تھی۔ لڑکی اب ہوش کھو بیٹھی تھی۔ سلطان ایوبی نے سرحد کے ساتھ ساتھ گشتی پہرے کا انتظام کر رکھا تھا۔ ان میں سے 3 دستوں کا ہیڈ کوارٹر سوڈان اور مصر کی سرحد سے 4-5 میل اندر کی طرف تھا۔ ہیڈ کوارٹر کے خیمے ایسی جگہ نصب کیے گئے تھے جہاں آندھیوں سے بچنے کے لیے اوٹ تھی، مگر اس آندھی نے ان کے خیمے بھی اکھاڑ پھینکے تھے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ آندھی رکی تو سپاہی خیمے وغیرہ سنبھالنے میں مصروف ہو گئے۔ ان 3 دستوں کا کمانڈر ایک ترک احمد کمال تھا۔ وہ ایک خوبرو گورے رنگ کا تنومند مرد تھا۔ وہ بھی آندھی رکتے ہی باہر آ کر ساز و سامان اور جانوروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ فضا اب گرد سے صاف ہو گئی تھی۔ ایک سپاہی نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، کماندار، وہ گھوڑا اور سوار ہمارا تو نہیں؟ احمد کمال نے جواب دیا، ہم نے ابھی لڑکیوں کو فوج میں شامل نہیں کیا، وہ لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بکھرے بال صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ اسی سپاہی کو ساتھ لے کر دوڑ پڑا۔ ایک گھوڑا سر نیچے کیے آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ اسے چارے کی بو آئی تو خود ہی ہیڈ کوارٹر کے گھوڑوں کی طرف چل پڑا تھا۔ گھوڑے پر ایک لڑکی اس طرح سوار تھی کہ اس کے بازو گھوڑے کی گردن کے گرد تھے اور آگے کو اس طرح جھکی ہوئی تھی کہ اس کا سر گھوڑے کی گردن سے ذرا پیچھے تھا۔ لڑکی کے بال بکھر کر آگے آ گئے تھے۔ گھوڑا وہاں بندھے گھوڑوں کے پاس جا کر ان کا چارہ کھانے لگا تھا۔ احمد کمال نے لڑکی کے پاؤں رکابوں سے نکالے اور اسے گھوڑے سے اتار کر بازوؤں پر اٹھا لیا۔ سپاہی نے کہا، زندہ ہے، فرنگی معلوم ہوتی ہے۔ احمد کمال نے کہا، اس کے گھوڑے کو پانی پلاؤ، اور خود لڑکی کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ اس کے بال ریت سے اٹے ہوئے تھے۔ احمد نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور منہ میں پانی کے قطرے ٹپکانے لگا۔ لڑکی نے آنکھیں کھول دی۔ 2-4 لمحے احمد کو حیرت سے دیکھتی رہی، پھر اچانک اٹھ بیٹھی۔ احمد کا گورا رنگ دیکھ کر اس نے انگریزی میں پوچھا، میں فلسطین میں ہوں؟ احمد نے سر ہلا کر اسے سمجھایا کہ میں یہ زبان نہیں سمجھتا۔ لڑکی نے عربی میں پوچھا، آپ کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ احمد نے کہا، میں اسلامی فوج کا معمولی سا کماندار ہوں اور تم مصر میں ہو۔ لڑکی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ اتنی گھبرا گئی جیسے پھر بے ہوش ہو جائے گی۔ احمد نے کہا، ڈرو نہیں، خود کو سنبھالو، اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر کہا، میں جان گیا ہوں تم فرنگی ہو، میری مہمان ہو، ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس نے ایک سپاہی کو بلا کر لڑکی کے لیے پانی اور کھانا منگوایا۔ لڑکی نے لپک کر پانی کا پیالہ اٹھایا اور بے صبری سے پینے لگی۔ احمد نے پیالہ اس کے ہونٹوں سے ہٹا کر کہا،
آہستہ پہلے کھانا کھا لو، پانی بعد میں پینا۔ لڑکی نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا، پھر وہ کھانا کھاتی رہی اور پانی پیتی رہی۔ اس کے چہرے پر رونق واپس آ گئی۔ احمد نے ایک خیمہ الگ لگوا رکھا تھا جو ان کا غسل خانہ تھا، وہاں پانی کی کمی نہیں تھی۔ خیمہ گاہ ایک نخلستان کے قریب تھی۔ احمد نے کھانے کے بعد لڑکی کو کہا کہ اس غسل خانے میں غسل کر لے۔ اس نے غسل تو کر لیا مگر وہ بہت خوفزدہ تھی، کیونکہ وہ اپنے دشمن کی پناہ میں آ گئی تھی جہاں اس سے اچھے سلوک کی توقع نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں بچپن سے یہی ڈالا جاتا رہا تھا کہ مسلمان وحشی ہوتے ہیں اور عورت کے لیے تو وہ درندے ہیں۔ اس خوف کے ساتھ اس پر حبشیوں کا، مگرمچھوں کا اور صحرائی آندھی کا خوف، دونوں ساتھی لڑکیوں کی بھیانک موت کا خوف بھی طاری تھا۔ اس نے غسل کرتے ہوئے بہت شدت سے محسوس کیا تھا کہ وہ اپنے ناپاک وجود کو دھونے کی کوشش کر رہی ہے جسے دنیا کا پانی پاک نہیں کر سکتا۔ اس نے قسم پرسی کی حالت میں تنگ آ کر اپنے آپ کو صورتحال کے حوالے کر دیا۔ احمد نے دیکھ لیا تھا کہ ایسے حسن اور دلگداز جسم والی لڑکی معمولی لڑکی نہیں۔ مصر کے اس حصے میں ایسی فرنگی لڑکی کیسے آ سکتی تھی؟ اس نے لڑکی سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، وہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے، آندھی میں گھوڑا بے لگام ہو گیا تھا۔ احمد ایسے جواب سے مطمئن نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے 3-4 اور سوال کیے تو لڑکی کے ہونٹ کانپنے لگے۔ احمد نے کہا، اگر تم کہتی کہ تم اغوا کی ہوئی لڑکی ہو، آندھی نے تمہیں چھڑا دیا ہے تو شاید میں مان جاتا، تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ اتنے میں احمد کمال کے ایک سپاہی نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور ایک تھیلا اور ایک مشکیزہ احمد کمال کو دے کر کہا، یہ اس لڑکی کے گھوڑے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ احمد تھیلا کھولنے لگا تو لڑکی نے گھبرا کر تھیلے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ احمد نے تھیلا اسے دے کر کہا، لو اسے خود کھول کر دکھاؤ۔ لڑکی کی زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی۔ اس نے بچوں کے سے انداز سے تھیلا پیٹھ پیچھے کر لیا۔ احمد نے کہا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں تمہیں کہہ دوں کہ جاؤ چلی جاؤ، یوں تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں تمہیں روکوں، لیکن ایک ایسی لڑکی جو آبادیوں سے دور اکیلی گھوڑے پر بے ہوشی کی حالت میں بھٹکتی پائی گئی، اسے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میرا انسانی فرض ہے، مجھے اپنا ٹھکانہ بتا دو، میں تمہیں اپنے سپاہیوں کے ساتھ حفاظت سے پہنچا دوں گا۔ اگر نہیں بتاؤ گی تو تمہیں مشتبہ لڑکی سمجھ کر قاہرہ اپنی حکومت کے پاس بھیج دوں گا۔ تم مصری نہیں ہو، تم سوڈانی بھی نہیں ہو۔ لڑکی کے آنسو بہنے لگے۔ وہ جس مصیبت سے گزر کر آئی تھی اس کی دہشت اور ہولناکی اس پر پہلے ہی غالب تھی۔ اس نے تھیلا احمد کے آگے پھینک دیا۔ احمد نے تھیلا کھولا تو اس میں سے کچھ کھجوریں، 2-4 چھوٹی موٹی عام سی چیزیں نکلی اور ایک تھیلی۔ یہ کھولی تو اس میں سے سونے کے بہت سے سکے اور ان میں سونے کی باریک سی زنجیر کے ساتھ چھوٹی سی سیاہ لکڑی کی سلیب نکلی۔ احمد اس سے یہی سمجھ سکا کہ لڑکی عیسائی ہے۔ اس سے غالباً معلوم نہیں تھا کہ جو عیسائی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے صلیبی لشکر میں شامل ہوتا ہے وہ ایک صلیب پر حلف اٹھاتا ہے اور چھوٹی سی ایک صلیب ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہے۔ احمد نے اسے کہا، اس تھیلے میں میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ لڑکی نے پوچھا، اگر میں یہ سارا سونا تمہیں دے دوں تو میری مدد کرو گے؟ احمد نے کہا، کیسی مدد؟ لڑکی نے کہا، مجھے فلسطین پہنچا دو اور مجھ سے کچھ سوال نہ پوچھو۔ احمد نے کہا، میں فلسطین تک بھی پہنچا دوں گا لیکن سوال ضرور پوچھوں گا۔ لڑکی نے کہا، اگر مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھو تو اس کا الگ انعام دوں گی۔ احمد نے کہا، وہ کیا ہوگا؟ لڑکی نے کہا، گھوڑا تمہیں دے دوں گی اور 3 دنوں کے لیے مجھے اپنی لونڈی سمجھ لو۔ احمد کمال نے اس سے پہلے ہاتھ میں کبھی اتنا سونا نہیں اٹھایا تھا اور اس نے ایسا حیران کن حسن اور جسم بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنے سامنے پڑے سونے کے چمکتے ٹکڑوں کو دیکھا، پھر لڑکی کے ریشمی بالوں کو دیکھا جو سونے کے تاروں کی طرح چمک رہے تھے، پھر اس کی آنکھوں کو دیکھا جن میں وہ طلسماتی چمک تھی جو بادشاہوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا کرتی ہے۔ وہ تنومند مرد تھا، کماندار تھا، ان دستوں کا حاکم تھا جو سرحد پر پہرا دے رہے تھے۔